تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ بہت بابرکت ہے وہ ذات جس نے فرقان نازل کیا اپنے بندے پر، اس لیے کہ وہ تمام اہل عالم کو خبردار کر دینے والا بن جائے۔ فرقان حق اور باطل میں، سچ اور جھوٹ میں، صحیح اور غلط میں، کھوٹے اور کھرے میں فرق کر دینے والی چیز کو کہتے ہیں۔ تو اس طرح قرآن مجید کو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرقان اور میزان بنا کر نازل کیا ہے، اور یہ بات سمجھا دی گئی ہے کہ جو چیز اس میزان پہ پوری نہ اترے وہ صحیح نہیں ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور پھر قرآن مجید کے سوا دنیا میں اور کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جو لا ریب ہو، کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس کے لکھنے والے نے، جس کے مصنف نے اس کا معارضہ لانے کا دعویٰ کیا ہو، جس کے لکھنے والے نے اس کو دنیا کے سامنے اس چیلنج کے ساتھ پیش کیا ہو کہ یہ کتاب لا ریب ہے، اگر تم اس کو لا ریب نہیں مانتے تو پھر اس کے مقابلے میں کتاب لکھ کر آؤ۔ یہ قرآن مجید کی شان ہے جو بیان کی گئی، اور اس طرح کی بے شمار آیات ہیں۔ اور مخالفین اسلام کو، مخالفین قرآن کو بار بار یہ چیلنج مکہ معظمہ میں بھی کیا گیا اور پھر مدینہ منورہ میں جا کر بھی کیا۔ ان لوگوں کے سامنے کیا جو اپنے آپ کو اہل علم سمجھتے تھے، الہامی کتابوں کے عالم سمجھتے تھے، تورات انجیل کے عالم سمجھتے تھے، ان کو بھی چیلنج کیا گیا، اور انہیں ببانگ دوہل یہ کہہ دیا گیا کہ تمہاری یہ کتابیں محرف ہو چکی ہیں، اس کے ان کے اندر تحریف ہو چکی ہے۔ اب ان کتابوں کی وہی بات مانی جائے گی جو اس کتاب قرآن مجید کی میزان پر پورے اترے گی، جو اس فرقان پر پوری اترے گی، اور جو اس میزان پر پورے نہیں اترے گی وہ کھوٹی ثابت ہو جائے گی۔ یہ ان کتابوں ہی کی بات نہیں ہے، دنیا کی سب کتابوں کو قرآن مجید کی میزان پر پرکھا جائے گا۔ قرآن مجید میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے اس کے مطابق اگر کوئی چیز نہیں ہے تو خاص ساری دنیا اس کی قائل ہو، ساری دنیا کے اہل علم اس کے قائل ہوں، اگر وہ قرآن کے مخالف ہے تو وہ تسلیم نہیں کی جا سکتی۔ یہ قرآن مجید کا مقام و مرتبہ ہے، یہ پہلی بات ہے جو سمجھ لینی چاہیے۔ اور دنیا میں قرآن مجید کے سوا کوئی اور کتاب نہیں جس پر ایمان لانے کا حکم دیا گیا ہو۔ اس کے ساتھ الہامی کتابیں ان کے الہامی ہونے پر کہ اللہ نے وہ بھی نازل کی تھی، اس لحاظ سے ایمان لانے کا حکم دیا گیا ہے۔ قرآن مجید جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے کہ میزان ہے، فرقان ہے، اس کے اندر جتنی باتیں عقیدے کے متعلق ہیں، ایک آدمی کو بصیرت مسلمان کیا عقیدہ رکھنا چاہیے ایمانیات کے لحاظ سے، وہ سب باتیں بیان کر دی گئی، اور بصیرت عمل بھی ایک مسلمان کے لیے جو ضروری باتیں ہیں، جو واجبات کا درجہ رکھتی ہیں، فرائض کا درجہ رکھتی ہیں، ان کو بھی بالتفصیل بیان کر دیا گیا ہے۔ وہ یوں سمجھ لیجئے کہ ایمانیات کے جو نکات ہیں ان کو
پوری تفصیل سے، پوری تبیین سے بیان کیا گیا ہے، کھول کر بیان کیا گیا ہے، اور اسی طرح ارکان اسلام کو بھی کھول کر بیان کیا گیا ہے۔ یعنی عقیدہ اور عمل دونوں چیزوں کو قرآن مجید میں کھول کے بیان کر دیا گیا ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں، آپ کے جو فرامین ہیں یا آپ کے جو اعمال ہیں، ان کے ذریعے ان کاموں کے، ان امور کے کرنے کے نظائر بھی بیان کر دیے گئے۔ اس حوالے سے قرآن مجید کا جو مقام ہے، اس کا جو مرتبہ ہے، ایک مسلمان کے سامنے ہر وقت رہنا چاہیے۔ جو شخص اس طریقے سے قرآن مجید کو سمجھے گا، پڑھے گا، مطالعہ کرے گا اور اس طرح اس کو مانے گا، تو وہ بہت ساری ایسی باتوں سے بچ جائے گا جو بعد کے ادوار میں پیدا ہو گئی۔ اور قرآن مجید کے اندر تفسیر کے نام پر انہیں داخل کر دیا گیا ہے۔ عمومی طور پر لوگ تراجم کو پڑھ کر سمجھتے ہیں کہ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، حالانکہ وہ قرآن نہیں پڑھ رہے ہوتے، ترجمہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور جس کا وہ ترجمہ پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، وہ اس کے خیال کے مطابق چل رہے ہوتے ہیں۔ جس کی وہ تفسیر پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ دراصل اس کے خیال کے مطابق چل رہے ہوتے ہیں۔ قرآن مجید اس سے کہیں اوپر ہے، اس کا درجہ اس سے کہیں بلند ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید کو پڑھنے کے لیے مسلمانوں کو رغبت دلائی گئی ہے کہ وہ اس کی زبان سمجھیں، اس کو سمجھنے کی، اس کی اصل لینگویج جو ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، تاکہ انہیں اس کی صحیح تفسیر، اس کا صحیح مدعا اور منشا سمجھنے میں کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ تو اس حوالے سے قرآن مجید کے اندر بعد کے ادوار میں تفسیروں کے ذریعے یا تراجم کے ذریعے بہت سی ایسی باتیں بیان کر دی گئی ہیں جو اس کے مجموعی نظام سے میل نہیں کھاتی، جو اس کے مجموعی اسلوب کے مطابق نہیں ہے۔ علماء اسلام نے یہ اصول مقرر کر رکھا ہے، اور یہ اصول ابتدا سے ہے، صحابہ کے زمانے سے، تعامل صحابہ سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ قرآن مجید کی تفسیر کرنی ہو، قرآن مجید کی کوئی آیت پڑھیں، اس کے اندر کسی لفظ کی تفسیر سمجھنی ہو، تو اس کی مثالیں قرآن ہی سے لینی پڑے گی، یعنی قرآن کی تفسیر بالقرآن ہوگی۔ یہ معتبر چیز ہے، بنیادی چیز ہے۔ ہاں، یہ بات کہی علماء کرام نے کہ اگر قرآن مجید کی کسی لفظ یا کسی آیت کی تفسیر قرآن میں نہ ملتی ہو، اس کی تشریح کہیں دوسرے مقام پر نہ ہو، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی طرف رجوع کیا جائے گا کہ اس لفظ یا اس آیت کے بارے میں صحیح سندوں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا ہے، اور صحابہ کرام نے اپنے تعامل میں اس کو کس طرح اختیار کیا ہے۔ یہ اصول ہے۔ اور پھر یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر یہ دونوں باتیں نہ ہوں، قرآن میں بھی کسی لفظ کی تفسیر نہ ملتی ہو اور حدیث میں بھی نہ ملتی ہو، تو پھر اقوال صحابہ کو دیکھا جائے گا، اور اس میں بھی یہ شرط لگا دی گئی ہے کہ وہ صحیح سند کے ساتھ ثابت ہو، قیاس کے ساتھ نہیں۔ کسی بھی صحابی کا قول کسی قرآن کی آیت کے بارے میں یا کسی لفظ کے بارے میں، اس کی تشریح کے بارے میں، اس کے معانی کے بارے میں جو کچھ سامنے آئے وہ سندن صحیح ہو، صحیح کا جو معیار محدثین نے قائم کیا ہے اس معیار پر وہ چیز پوری اترتی ہو۔ یہ اصول روایت کے مطابق ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ہی فقہاء کا یہ اصول بھی ہے کہ وہ اصول درایت کے مطابق ہو، یعنی وہ خلاف عقل چیز نہ ہو، وہ قانون کے خلاف نہ ہو، واقعہ کے خلاف نہ ہو،
کوئی چیز قرآن کے مجموعی نظام کے خلاف نہ ہو، اس کو درایتاً کہتے ہیں۔ روایتاً و درایتاً ہو، اگر قول ثابت ہو اور روایت ثابت ہو تو اس کو تسلیم کرنا ہوگا۔ اور اس کے بعد اگر تبع تابعین یا تبع تابعین کا اگر قول ہوں تو پھر اہل علم کہتے ہیں کہ وہ کسی دوسرے مسلمان پر ان کا ماننا واجب نہیں ہے۔ جس طرح وہ امتی ہیں، اگرچہ وہ بہت زمانہ قریب کا ہے، ان کا نبوت کے قریب زمانے میں ہے، لیکن کوئی تابع کسی دوسرے تابع کے قول کا پابند نہیں ہے۔ یہ اصول ہیں جو بیان کیے گئے کتابوں میں۔ لیکن ہمارے ہاں دیکھا یہ گیا ہے کہ تفسیروں کے اندر عمومی طور پر اس بنیادی اصول کو نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ مانا تو گیا ہے، سب ہی مانتے ہیں کہ یہی اصول ہے کہ قرآن کی تفسیر قرآن سے کرو، قرآنی الفاظ کی مثالیں قرآن سے دو، قرآن سے ڈھونڈو۔ لیکن اس اصول کو ماننے کے باوجود عملاً اختیار نہیں کیا گیا، اکثر نہیں کیا گیا۔ آپ بہت ساری تفاسیر پڑھیں گے تو شاید کوئی ایک شخص ایسا ملے گا جو قرآن مجید کی آیات کو یا اس کے الفاظ کو قرآن کی نظر میں، قرآن کی تشریح میں بیان کرے۔ اس طرح کی آیات تو بہت ہیں، بہت ساری آیات ہیں اس طرح کی۔ قرآن مجید کے بہت سارے مقامات ہیں ایسے، لیکن مجھے جس بات پر آج گفتگو کرنی ہے وہ صرف ایک آیت ہے، اور اس آیت کی مثالیں میں نے دینی ہیں آپ کو قرآن مجید میں سے۔ اور یہ اتنی مشہور ہو گئی ہے ہمارے ان لوگوں نے جن کو اہل علم سمجھا جاتا ہے، وہ خود بھی اپنے آپ کو بڑے عالم سمجھتے ہیں، بڑے بڑے مفسر ہیں، مورخ ہیں، محدث ہیں، علماء کرام ہیں، بڑے بڑے خطباء ہیں، ادیب ہیں، سکالر ہیں۔ وہ سب کے سب اس اصول کو نظر انداز کر کے اس آیت کا ترجمہ کرتے ہیں اور اس کی تفسیر کرتے ہیں۔ اس لیے اسی کو آج میں نے موضوع سخن بنایا ہے۔ یہ آیت سورہ المومن کی آیت نمبر 46 ہے، بڑی مشہور ہے۔ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعۃ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب۔ یہ بڑی مشہور آیت ہے۔ یہ اس کا ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ وہ ایک آگ ہے جس کے سامنے وہ پیش کیے جاتے ہیں، اور قیامت کے دن کہا جائے گا، یعنی فرشتوں سے کہا جائے گا کہ فرعونیوں کو شدید ترین عذاب میں داخل کر دو۔ یہی ترجمہ آپ دیکھیں گے ہر جگہ، پیش کیے جاتے ہیں، پیش کیے جاتے ہیں۔ یہ اردو زبان کا یہ لفظ جو فقرہ ہے، پیش کیے جاتے ہیں یا پیش کیا جاتا ہے، اس طرح کا جو جملہ ہے، اس کا بھی ایک معنی ہے۔ مثال کے طور پر مثال سے سمجھو کہ جیل سے لا کر قیدی کو عدالت میں پیش کیا جاتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ اگر عدالت میں پیش کیے جانے والا جیل میں فوت ہو گیا ہو، مر جائے، تو کیا پھر بھی اس کو عدالت میں مقدمے کی ہیرنگ کے لیے پیش کیا جائے گا؟ پھر بھی اس کو سزا سنانے کے لیے پیش کیا جائے گا؟ کیوں؟ کہ بھئی مر گیا، مردہ ہے، اب اس پر تو کوئی حکم لاگو نہیں ہوتا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جاتے ہیں کا مطلب یہ ہے کہ جن کو جو پیش کیے جاتے ہیں وہ زندہ ہے،
خود بخود اس جملے کا یہ مفہوم نکلتا ہے. وہ پیش کیے جاتے ہیں، وہ زندہ ہیں، پیش کیے جاتے ہیں، ہمیشہ زندہ ہی پیش کیے جایا کرتے ہیں سزا کے لیے، کیس سننے کے لیے، سزا سنانے کے لیے. دوسرا اس کے اندر خود بخود یہ مفہوم بھی داخل ہے، شامل ہے اس کے جملے میں کہ وہ کہیں سے لا کر کہیں پیش کیے جاتے ہیں، کہیں سے لا کر کہیں پیش کیے جاتے ہیں. کہاں سے لائے جاتے ہیں اور کہاں پیش کیے جاتے ہیں اس کی کوئی تشریح نہیں کر سکتا، اس کا کوئی وجود نہیں ہے. ابن کثیر میں ایک قول لکھا ہوا ہے، ایک جگہ لکھا ہے کہ فرعونیوں کی روحیں کالے رنگ کے پرندوں میں داخل کر دی گئی ہیں اور پھر وہ ان کالے رنگ کے پرندوں کو جہنم کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. ظاہر ہے کہ اس طرح کے اقوال جو ہیں اور بھی بہت ہیں، ان اقوال کا کوئی سر پاؤں نہیں ہے. سننے والے یا پڑھنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی بڑے بڑے اہل علم نے یہ ترجمہ کیا کہ پیش کیے جاتے ہیں تو پھر ٹھیک ہی ہے نا، غلط تو نہیں ہو سکتا نا. اتنے بڑے بڑے عالم، بڑے بڑے مفسر، بڑے بڑے مترجم، بڑے بڑے سکالر جب اس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ وہ پیش کیے جاتے ہیں زمانہ حال سے، تو پھر غلط تو نہیں کرتے ہوں گے نا. پڑھنے والا یہی سمجھتا ہے، ایسے یقین کے ساتھ وہ تفسیریں پڑھتا ہے، ترجمے پڑھتا ہے. لیکن میں آپ کو عرض کر دوں کہ یہ لفظ یورازون جو ہے اس کو جمع مذکر مضارع مجہول کا صیغہ کہتے ہیں گرامر میں. عربی زبان میں حال اور استقبال یعنی زمانہ حال اور زمانہ مستقبل ایک ہی لفظ کے اندر ہوتے ہیں، ایک ہی لفظ کے اندر. یورس پیش کیا جاتا ہے، پیش کیا جائے گا، یہ دونوں معنی ہیں اس کے. جتنے اس طرح کے صیغے آتے ہیں عربی زبان میں مضارع کے، ان کے ترجمے میں یہی ہوتا ہے کہ وہ کیے جاتے ہیں یا کیے جائیں گے، دونوں معنی ہیں اس میں. یہی وجہ ہے کہ مترجمین کے اندر جب اس کو تلاش کریں گے تو ایک ترجمہ ایسا ہے، آپ 20 ترجمے پڑھیں گے، 20 تو صرف ایک ترجمہ ایسا ہے جو شاہ رفیع الدین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے کہ وہ اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ وہ ایک آگ ہے جس کے سامنے وہ پیش کیے جائیں گے، پیش کیے جائیں گے. اب جائیں گے اگر ترجمہ کرتے ہیں تو پھر کیا بنے گا؟ صاف ظاہر ہے کہ پھر پیش کیے جائیں گے مستقبل میں، آنے والے زمانے میں. اور کب پیش کیے جائیں گے؟ خود بخود لفظ کے اندر یہ موجود آ گئی بات کہ جب وہ زندہ کیے جائیں گے، حساب کتاب ہوگا، اللہ کے میزان میں وہ جہنمی ثابت ہوں گے تو پھر پیش کر دیے جائیں گے اس جہنم کی آگ کے سامنے. یہ ہے اس کا، یہ پہلی چیز ہے. اب دیکھیے کہ قرآن مجید میں یہ لفظ یورثو یا اس کا واحد مذکر غائب کا صیغہ، مجہول کا صیغہ زیادہ استعمال ہوا ہے قرآن میں، جہاں کہیں بھی ہے. تقریباً 5 جگہ یہ اس لفظ آیا ہے، 5 جگہ قرآن میں یہ لفظ ہے. اور واحد بھی آیا ہے، یورثو بھی آیا ہے، یورزون بھی آیا ہے. ایک تو یہی مقام ہے. اب کچھ دوسرے مقامات ہیں. اب جن لوگوں نے پیش کیے جاتے ہیں اس لفظ کا ترجمہ کیا ہے، ان کے ترجمے اٹھا کر وہ 5 مقام دوسرے، 4 مقام دوسرے دیکھو، وہ وہاں کریں گے پیش کیے جائیں گے، یعنی خود اپنے ہی اصول کے خلاف ترجمہ کریں گے. وہاں وہ ترجمہ کریں گے پیش کیے جائیں گے. اب اتنا تو ٹائم تو نہیں ہے کہ میں اس کی ساری جو ہے نا مثالیں پیش کر دوں. وہ خود پڑھے، جو شخص اس کی تحقیق کرنا چاہتا ہے وہ خود پڑھے. تو اس لیے اس کا جو ترجمہ ہے، ایک تو یہ بات ہو گئی، ایک یہ بات ہوگی. دوسری ایک بات بھی ہے، وہ یہ ہے کہ آیات کے اندر جس طرح ہماری اردو زبان میں قومیں لگے ہوتے ہیں، فل سٹاپ لگے ہوتے ہیں، فل سٹاپ لگے ہوتے ہیں، قومیں لگے ہوتے ہیں،
نشان لگے ہوتے ہیں عبارت کے اندر، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہاں فقرہ، یہاں جملہ پورا ہو رہا ہے۔ اگر ان کا لحاظ نہ کیا جائے تو عبارت کا مفہوم تبدیل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح عربی زبان میں خاص کر قرآن مجید میں ان کا اہتمام کیا گیا ہے۔ ان کو رموز اوقاف کہتے ہیں۔ وہ نشان جہاں قاری کو پڑھتے ہوئے رکنا چاہیے یا نہ رکنا چاہیے، یہ مطلب ہوتا ہے۔ کہاں رکنا ضروری ہے، کہاں رکنا ضروری نہیں ہے قاری کا، کہاں وہ نہ رکے گا تو مطلب اور ہو جائے گا، رکے گا تو مطلب اور ہو جائے گا۔ اب اس آیت کے اندر بھی یہ لگے ہوئے ہیں یہ رموز اوقاف۔ جب ہم ترجمہ پڑھتے ہیں اکثر لوگوں نے ان رموز اوقاف کا کوئی لحاظ نہیں رکھا، کوئی لحاظ نہیں رکھا۔ یہ علم کی بات ہے ویسے، لیکن کوئی بات ایسی ہے ہی نہیں جو ہر آدمی سمجھ نہ سکے۔ بھی یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ بعض اوقات لوگ سمجھیں کہ فلاں آدمی نے پڑھا، اس کے کیا، اگر اس کی عقل رسا ہے، عقل مند آدمی ہے، سمجھدار ہے، تو وہ سمجھ جائے گا۔ اس کے لیول پر اگر اتر کر بات کریں گے تو سمجھ جائے گا۔ اس آیت کے اندر پہلا وقف غدو وعشیّا کے آگے ہے جیم کا وقف، جیم لگا ہوا ہے، چھوٹا سا جیم لگا ہے، اس کو وقف لازم کہتے ہیں۔ یہاں رکنا چاہیے۔ اور اس سے آگے بڑھیے، وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، ساعتہ کے آگے وقف کف لگا ہوا ہے، کاف فے کے ساتھ کف لگا ہوا ہے۔ کف کے معنی ہوتے ہیں ٹھہر جاؤ، کف کا مطلب ہوتا ہے ٹھہر جاؤ، یہ رکو، یہاں رکو۔ اگر نہیں رکو گے تو مطلب بدل جائے گا، جملہ آگے پیچھے ہو جائے گا۔ اب اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو ذرا غور کیجیے۔ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، یہاں رک جاؤ، رک کر اس کا ترجمہ کرو کہ وہ ایک آگ ہے جس کے سامنے وہ کون؟ اللہ کے منکر، اس کی توحید کے منکر، انبیاء کے منکر، کتاب الہی کے منکر، ایمانیات کے منکر، دوسرے لفظوں میں کافر یا مشرک یا منافق، جتنی کیٹیگریاں ہیں ان کی، وہ ایک آگ ہے۔ یعنی آگ کا لفظ جب بھی قرآن مجید میں ال داخل کر کے معرفہ بنا کر لایا گیا ہے تو اس سے مراد جہنم کی آگ ہے۔ اسی سورہ مومن میں 6 مرتبہ لفظ النار آیا ہے، اور ہر جگہ ہر آیت میں جہنم کی آگ کے لیے آیا ہے، دوزخ کی آگ کے لیے یہ لفظ آیا ہے۔ یعنی وہ آگ ہے، ایسی آگ، جہنم کی آگ، جس کے سامنے وہ پیش کیے جائیں گے صبح و شام۔ یہ صبح و شام کا جو لفظ ہے اس نے مغالطہ ڈال دیا لوگوں کو۔ یہ آگے چل کر کے میں عرض کروں گا کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ آگے فرمایا یوم و یوم تقوم الساعہ۔ یہ واو جو ہے یہ عربی زبان میں کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ یہ واو عاطفہ بھی ہوتا ہے، یہ واو قسمیہ بھی ہوتا ہے، یہ واو معانقہ بھی ہوتا ہے، اس کی کئی قسمیں ہیں، اور یہ واو تفسیر کا بھی ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں عموماً دیکھا گیا ہے کہ جہاں جہاں بھی واو آیا ہے عربی زبان میں تو اس کا ترجمہ کرتے وقت لفظ اور لکھ دیا جاتا ہے، اور۔ اچھا، اردو زبان میں اور کے بھی کئی معنی ہیں، یہ بھی آپ کو بتا دوں۔ اور لفظ جو ہے، یہ لفظ اور جو بولتے ہیں نا، اس کے بھی کئی معنی ہیں۔ کبھی ہم دوسری چیز کے لیے اور کا لفظ بولتے ہیں، اور کبھی ہم فوراً کے لیے اور کا لفظ بولتے ہیں، اس کے بھی کئی معنی ہیں۔ تو ہمارے مترجمین عمومی طور پر واو کا ترجمہ اور کر دیتے، حالانکہ اس مقام پر اس کا ترجمہ تفسیری ہے، اس کا معنی ہے یعنی کا ترجمہ جب کیا تو پچھلے جملے کا اس نے کو واضح کر دیا۔ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، وہ ایک آگ ہے جس کے سامنے وہ پیش کیے جائیں گے۔ کب کیے جائیں گے؟ واو نے بتا دیا کہ یعنی قیامت کے دن، جس دن قیامت قائم ہوگی، یعنی جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن پیش کیے جائیں گے۔ اور پھر حکم ہوگا فرشتوں کو کہ ان کو
فرعون کو سخت ترین عذاب میں داخل کر دیں. یہ سخت ترین عذاب کیا ہے؟ ایک آدمی آگ کے سامنے کھڑا ہے اور ایک آگ کے اندر ہے. فرمائیے ان دونوں میں فرق ہے یا نہیں؟ ایک دیکھ رہا ہے آگ کو، آگ کے سامنے کھڑا ہے، ایک اندر. ان کا درمیان فرق ہے یا نہیں؟ ہر دنیا کا آدمی، عقل مند آدمی جانتا ہے کہ بہت بڑا فرق ہے کہ دیکھنا آگ کے الاؤ کو دیکھنا، آگ کے الاؤ کو دیکھنا اور یہ سمجھنا کہ اس کے اندر مجھے ڈال دیا جائے گا، یہ بھی ذہنی طور پر عذاب ہے لیکن جسمانی طور پر نہیں ہے. اور داخل کر دینا یہ جسمانی طور پر عذاب ہے. جب اس دیکھنے والے کو یہاں سے اٹھا کر داخل کر دیا جائے گا تو اشد العذاب میں چلا جائے گا. اس سے پہلے دیکھ رہا تھا تو یہ اشد العذاب میں نہیں تھا، ہلکا عذاب تھا، صرف اس کے دماغ پر اس کا اثر ہو رہا تھا، اس کے نفس پر، نفسیاتی طور پر اس کا اثر ہو رہا تھا. اس باریکی کو سمجھو، پھر سے پتہ چلے گا کہ اس کا کیا معنی ہے، کیا مطلب ہے. یعنی قیامت کے دن وہ داخل کیے جائیں گے. کون؟ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. حکم ہوگا فرشتوں کو کہ ان کو، فرعونیوں کو سخت ترین عذاب میں داخل کر دو. پچھلے خطبے میں بتا چکا ہوں کہ فرعونیوں کا قول نقل ہوا ہے اسی سورہ مومن کے اندر کہ قیامت کے دن وہ کہیں گے، ان کا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اختلاف یہ تھا، موسیٰ علیہ السلام کہتے تھے کہ قیامت آئے گی تب وہاں حساب کتاب ہوگا، اور فرعونیوں کا عقیدہ یہ ہے جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ وہ عذاب حساب کتاب کو مانتے ہیں، جزا سزا کو بھی مانتے ہیں، لیکن روحانی طور پر مانتے ہیں. کسی قیامت کے وہ قائل نہیں ہیں، کسی جہنم کے جنت کے وہ قائل نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جب بندہ مرتا ہے تو اس کی روح زندہ ہوتی ہے، وہ دیوتا کے سامنے پیش ہوتی ہے اور دیوتا اس کو سزا سنا دیتا ہے یا اس کو ثواب سنا دیتا ہے، تو وہ اس کی جزا ملتی ہے اس کو. اب قرآن مجید میں اسی سورہ کے اندر ان کا یہ قول نقل کیا گیا کہ وہ کہیں گے اے ہمارے رب، تو نے ہمیں 2 مرتبہ زندگی دی، 2 مرتبہ تو نے ہمیں موت دی، کیا اس جہنم سے نکلنے کا کوئی راستہ ہے؟ یہ میں پچھلے خود میں بیان کر چکا ہوں. یعنی واقعاتی طور پر قرآن نے یہ بیان کر دیا کہ جو اس کے منکر تھے قیامت کے دن کے، جب قیامت کا دن آئے گا وہ تسلیم کریں گے کہ اصل میں 2 ہی زندگیاں اور 2 ہی موتیں تھیں. یہی بات یہاں بیان کی گئی. اب اس کی مثالیں عرض کریں گا. سورہ ہود کے اندر یہ لفظ آیا ہے، وَمَنْ أَظْلَمُ، سورہ ہود آیت نمبر 18، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا. اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ تعالیٰ کے ذمے جھوٹ لگائے، جھوٹ باندھے. جو بات اللہ نے نہیں فرمائی وہ کہے اللہ نے فرمائی. بہت بڑی اہم بات ہے یہ. یعنی ہر آدمی مسلمان کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ ہوش سے رہے، یوں نہ کہتا پھرے کہ اللہ نے یوں کہا ہے، اللہ نے یوں. اللہ نے جو کچھ کہنا تھا وہ قرآن میں کہا ہوا ہے، یاد رکھیے. اس لیے فرمایا کہ اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ افترا کرے، جھوٹ باندھے. آگے فرمایا کہ یہ لوگ جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، جو اللہ نے نہیں فرمایا یہ وہ لوگوں کو سکھاتے ہیں. اولئک یعرضون علی ربہم، یعرضون یہ بھی ہے نا، النار یعرضون، یہاں سورہ ہود میں فرمایا اولئک یعرضون علی ربہم. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کے سامنے پیش کیے جائیں گے. جائیں اٹھائے ترجمے سب پیش کیے جائیں گے، کریں گے ترجمے. وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ، اور گواہ کہیں، گواہی دینے والے آ جائیں گے، قیامت سے دن آئیں گے گواہی دینے والے. وہاں فرشتے بھی ہوں گے جنہوں نے مال لکھے ہوں گے، جنہوں نے یہ فلم تیار کی ہوگی زندگی کی، اور انسان بھی ہوں گے، انبیاء بھی ہوں گے، جو اس دن اللہ کے حضور کھڑے ہو کر بتائیں گے کہ ہم نے تو ان کو اصل دین بتا دیا تھا، رب کی توحید بیان کر دی تھی، عقائد اسلامی جو تھے وہ ہم نے بتا دیے تھے. اس لیے فرمایا وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ.
گواہی دینے والے اس دن گواہی دیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ذمہ جھوٹی باتیں لگاتے تھے، جو باتیں اللہ نے نہیں کہی تھی وہ اللہ کے ذمہ لگا کر بیان کرتے. غور کرو کتنی سخت بات ہے یہ، کتنی بڑی سزا ہے یہ. ہؤلاء الذین کذبوا علی ربہم، پھر فرمایا الا لعنۃ اللہ علی الظالمین، خبردار لوگوں، ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے. اور وہ لوگ ظالم ہیں جو شرک کرنے والے ہیں. مشرک کو ظالم کہا گیا ہے، شرک کرنے کو ظلم کہا گیا ہے. ان الشرک لظلم عظیم، شرک ظلم عظیم ہے. یہ پہلی مثال. دوسری مثال سورۃ شورى کی آیت نمبر 45، اس کے اندر فرمایا وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ يَنظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ. تم ان کو دیکھو گے کہ یہ اس کے سامنے پیش کیے جائیں گے. کس کے سامنے؟ جہنم کی آگ کے سامنے. اور حالت ان کی یہ ہوگی کہ خاشعین من الذل، انتہائی ذلت کی حالت میں، انتہائی ذلت کی حالت میں سہمے ہوئے، ینظرون من طرف خفی، ٹیڑھی آنکھوں سے اس جہنم کی آگ کو دیکھیں گے، سامنے سے دیکھنے کی جرت بھی ان کے اندر نہیں ہوگی. ٹیڑھی آنکھ کر کے. کئی مرتبہ آپ دیکھیں گے لوگوں کو کہ کئی مرتبہ اس طرح کی چیزیں انسان دیکھتا ہے کہ وہ سیدھا معلوم ہوتا ہے کہ سیدھا دیکھ رہا ہے، حالانکہ وہ آنکھیں ٹیڑھی کر کے دوسری طرف دیکھ رہا ہوتا ہے. اس کو من طرف خفی کہا ہے کہ وہ جہنم کی اس آگ کو جس کے سامنے وہ پیش کیے جائیں گے ٹیڑھی آنکھ سے دیکھتے ہوں گے. اور قال الذین آمنوا، اس وقت مومن کہیں گے، وہ لوگ جو ایمان لائے وہ کہیں گے ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ. مومن کہیں گے کہ بے شک یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو بھی اور اپنے لوگوں کو بھی، اپنے سنگیوں کو، ساتھیوں کو، گھر والوں کو، اہل و عیال کو، جو بھی لوگ ان کے دائرہ رفاقت میں تھے، دائرہ کفالت میں تھے، سب کے سب کو انہوں نے خسارے میں ڈال دیا. کس وجہ سے؟ بدعقیدگی کی وجہ سے، اللہ کے دین کو نہ سمجھنے کی وجہ سے، اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے. پھر فرمایا الا ان الظالمین فی عذاب مقیم، خبردار بے شک ظالم لوگ ایسے عذاب میں ڈال دیے جائیں گے جو ٹک کر رہ جائے گا، ختم نہیں ہوگا، ہٹے گا نہیں. تیسری مثال سورہ احقاف، سورہ احقاف کی آیت نمبر 20 فرمایا وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، بالکل کلیئر کر کے بتائی تھا. جس دن وہ لوگ جو کافر ہیں آگ کے سامنے پیش کیے جائیں گے، آگ کے سامنے پیش کر کے انہیں خطاب کیا جائے گا. فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اذھبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بہا، کہ بھئی یہ ہے تمہارا ٹھکانہ، یعنی تمہارا ٹھکانہ اب یہ آگ ہے، جہنم ہے. اذھبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، دنیا کی زندگی میں تم اپنے سارے مزے سمیٹ چکے ہو. واستمتعتم، اور تم فائدے اٹھا چکے. اپنی زندگی میں، دنیا کی زندگی میں تم انکار کر کے اللہ رسول کا، اللہ کی کتاب کا اپنے حصے کے فائدے اٹھا چکے تھے. یہ فائدے اٹھانے کے بعد اب کیا ہوگا؟ فرمایا فَالْيَوْمَ، پس آج کے دن، بالکل قرآن نے
وضاحت کر پس آج کے دن یعنی قیامت کے دن تجزون عذاب الہون بما کنتم تستکبرون فی الارض بغیر الحق وبما کنتم تفسقون. غور سے یہ الفاظ سنو. کوئی جنت میں جائے گا تو اعمال کے بجائے بدلے جائے گا، جو جہنم میں جائے گا اعمال کے بدلے جائے گا. قرآن یہ کہتا ہے. ہم نے ایک جھوٹی تسلی بنا رکھی ہے کہ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، وہ ہم کے قیامت کے دن بھی ہمیں رحمت سے بھیج دے گا، اور اس طرح کی روایتیں بنا رکھی. قرآن تو کہہ رہا ہے کہ پس آج کے دن تم کو بدلہ دیا جائے گا ذلت کے عذاب کا. کیوں؟ کس وجہ سے؟ بما کنتم تستکبرون فی الارض بغیر الحق. تم زمین میں ناحق تکبر کیا کرتے تھے، بڑے بن بیٹھے تھے. بڑے کئی طرح سے لوگ بنتے ہیں. کوئی علم کی وجہ سے بڑا بنا پھرتا ہے، کوئی اعلیٰ تعلیم کی وجہ سے بنا پھرتا ہے، کوئی دولت کی وجہ سے، کوئی زمین کی وجہ سے، کوئی جائیداد کی وجہ سے، کوئی مین پاور کی، بے شمار وجوہات. بڑے بنتے، تم بڑے بن بیٹھے تکبر کرتے تھے. فی الارض بغیر الحق، یہ پہلا سبب ہے تم جہنم میں جانے کا کہ تکبر کرتے تھے تم. دوسرا سبب کیا تھا؟ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ، کہ تم اللہ اور اس کے رسول کے نافرمان تھے. فاسق کس کو کہتے ہیں؟ عربی زبان میں فاسق کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ماننے کو تو آدمی سب کچھ مانتا ہو، اللہ کو بھی مانے، ایمانیات کو مانے، رسول کو مانے، کتابوں کو مانے، قیامت کو مانے، فرشتوں کو، سب کچھ کو مانے. جو ماننا چاہیے وہ مانے، لیکن جو کرنا چاہیے وہ نہ کرے. بے عمل اس کو کہتے ہیں. ایک ہوتا ہے بد عمل، ایک ہوتا ہے بے عمل. یاد رکھنا یہ بات بڑی اہم ہے. ایک ہوتا ہے بد عمل، چوری کرتا ہے، ڈاکہ ڈالتا، فلاں کرتا، یہ بد عمل ہے. ایک کچھ بھی نہیں کرتا بھائی، نہ چوری کرتا ہے، نہ کسی کو گالی دیتا ہے. لوگ کہتے ہیں بڑا شریف آدمی ہے، بڑا بھلا آدمی ہے، لیکن بے عمل ہے. یعنی وہ جو فرائض ہیں اللہ رسول کی طرف سے اس پر لاگو کیے گئے وہ نہیں کرتا، اس کو کہتے ہیں بے عمل. انجام کے لحاظ سے بد عمل اور بے عمل میں کوئی فرق نہیں ہے. یہاں دونوں باتیں کہہ رہی تھی. بد عملی یہ تھی کہ تکبر کرتے تھے، اور بے عملی یہ تھی کہ فسق کرتے تھے. دونوں جہنم میں گئے. قرآن کی اس آیت میں بڑی اہم باتیں بتا دی گئی. یہ آیت. اچھا، اس کے بعد پانچویں مثال دیکھو. اسی سورہ احقاف کی آیت نمبر 34 میں آیا ہے وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ. یورزون ٹک گیا دماغوں میں، بیٹھا ہے یا نہیں بیٹھا؟ یورزون، جس دن پیش کیے جائیں گے وہ لوگ جو منکر حق تھے آگ کے سامنے. سورہ کاف کی آیت نمبر 34. وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، اور جس دن پیش کیے جائیں گے کافر آگ کے سامنے. الیس ھذا بالحق، اس وقت پوچھا جائے گا اللہ کی طرف سے کہ بتاؤ یہ برحق ہے بات کہ نہیں، بتاؤ قیامت آئی ہے کہ نہیں. تم تو قیامت کو مانتے ہی نہیں تھے، یقین ہی نہیں تھا تمہیں. تو سوال آئے گا ان کے سامنے، کھڑے کر دی بڑی دنیا جو منکر تھی، یعنی بے یقینی کی زندگی گزاری جن لوگوں نے، قیامت پر یقین ہی نہیں ہے کہ آئے گی. انہیں پیش کر کے پوچھا جائے گا کیا یہ حق نہیں ہے، یہ سچ مچ موجود ہے کہ نہیں ہے یہ جہنم کی آگ، بتاؤ. جواب کیا دیتے ہیں سنو. قالو، وہ کہیں گے، پڑھو ترجمے اٹھا کے، مستقبل کے سیغوں سے ترجمے کیے گئے ان کے. قالو وربنا، ہمارے رب کی قسم ہے. رب اپنے رب کی قسم کر کر کہیں گے اے رب، ہمارے رب کی قسم، ہمارے پالنہار کی قسم، یہ حق ہے، درست ہے. قالوا بلا وربنا، کہیں گے کہ ہاں اے ہمارے رب کی قسم یہ حق ہے. قال، پھر حکم ہوگا، ارشاد ہوگا، قال فذوقوا،
فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، تو جو انکار تم کرتے رہے ہو اب اس کے بدلے میں عذاب چکھو۔ اس وقت یہ کہہ دیا جائے گا۔ یہ میں 5 مسئلے آپ کو بیان کر دیں کہ اس لفظ کے اندر، یہ قرآن مجید میں 5 مرتبہ لفظ یورزون یا یورزو آیا ہے۔ ہر جگہ اس کا ترجمہ مستقبل کے سیغے سے، اس کا تعلق کل قیامت والے دن سے ہے۔ غلط تراجم کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کر کے کہا گیا کہ عذاب قبر ہوتا ہے، اس آیت سے یہ عذاب قبر ثابت ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بھی مرنے والا مرا ہی نہیں، زندہ ہی دفن کر دیا، یا یوں کہہ لیجئے کہ قبر کے اندر جا کر زندہ ہو گئے۔ ایسی خلاف عقل بات تم کیسے تصور کرتے ہو کہ اللہ کے رسول کریں گے؟ اللہ کے رسول نام لگا دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روایتوں کے ذریعے کہ آپ نے فرمایا ہے۔ کیسے فرمایا آپ نے؟ جتنی روایات ہیں سب مدلسین راوی ہیں، سب بدعقیدہ راویوں کی بیان کردہ روایتیں ہیں۔ کوئی ایک روایت، اور ان روایتوں سے زندگی کے بارے میں کوئی ایک مسئلہ بھی ثابت نہیں ہوتا۔ اس لیے یہاں اس لفظ کی جو تشریح قرآن کر رہا ہے وہ یہ نہیں ہے جو ہمارے سامنے ان لوگوں نے کر کے رکھ دیا۔ ایک بات اور سمجھو یہاں جو مغالطہ ڈالتی ہے لوگوں کو، وہ غدو بمباشیہ ہے، صبح و شام۔ جب صبح و شام جب لفظ بولتے ہیں تو ہمارے سامنے فوراً یہی صبح و شام آ جاتی ہے، اس دنیا کی صبح و شام جو گردش لیل و نہار سے پیدا ہوتی ہے۔ یہ جو زمین کی گردش ہے، یہ دن رات کا جو چلنا آنا جانا ہے، اس کی وجہ سے سورج طلوع ہوتا اور غروب ہوتا نظر آتا ہے، حالانکہ سورج کبھی غروب نہیں ہوتا، یاد رکھنا۔ یہی وجہ ہے آج کی دنیا میں تو یہ مشکل نہیں رہا کہ آپ اس وقت ہمارے ہاں اگر 1 بج گیا ہے یا 1:30 بج گیا ہے تو امریکہ میں رات کا ٹائم ہے، اس وقت رات کا ٹائم ہے، اور برطانیہ کے اندر 5 گھنٹے کا، اور اس طرح دیگر ممالک ہیں۔ مختلف ممالک کے اندر مختلف حالتیں ہیں۔ ہاں یہاں سورج غروب ہو گیا، آگے نہیں ہوا، سعودیہ میں نہیں ہوا، امارات میں نہیں ہوا، برطانیہ میں نہیں ہوا، یورپ میں نہیں ہوا، پھر آگے چلے جاؤ امریکہ میں نہیں ہوا۔ تو مطلب سورج نہیں غروب ہوتا، یہ ہماری زمین کی گردش ہے جو جس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں غروب ہو گیا ہے۔ یہ گردش لیل و نہار جو ہے، ہم جب لفظ صبح اور شام بولتے ہیں فوراً ہمارے سامنے یہی صبح شام آتی ہے، لیکن اہل علم نے کہا کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے، یہ ایک محاورہ ہے عربوں کا۔ جب کسی چیز کی مداومت کو بیان کرنا ہو، ہمیشگی کو بیان کرنا ہو، تو وہ صبح شام کا لفظ بولتے ہیں۔ قرآن نے وہی محاورہ استعمال کیا یہاں، اور یہ ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے، تفسیروں میں لکھی ہوئی ہے یہ بات۔ تفسیر جلالین بڑی مشہور تفسیر ہے، اور یہ ایسی تفسیر ہے جو مدارس کے اندر باقاعدہ سب طلبہ کو پڑھائی جاتی ہے، لیکن افسوس کہ اسے آنکھیں کھول کر نہیں پڑھا جاتا۔ اس میں اس کا ترجمہ یوں کیا گیا ہے، عربی ٹو عربی ترجمہ جو ہے، النار یورزون علیہا، یہ جملہ لکھ کے اس آیت کے اوپر وہ اس کی تفسیر یوں ترجمہ یوں کر رہے ہیں، یحرکون بہا غدوا وعشیا، کہ وہ صبح و شام ان پر جلانے کا عمل جاری رہتا ہے، ہمیشہ یہ نہیں جلتے رہیں گے۔ یہ ہے مطلب یحرکون، جلائے جائیں گے صبح و شام، ہر وقت ان کے یہ عمل جاری رہے گا۔ پھر صباحن و مساء، غدو و عشیہ کا ترجمہ یہ کیا کہ صبح اور شام، اور پھر فرمایا یعنی کنایۃ عن الدوام، یہ ہمیشگی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، یہ ہمیشگی کی طرف اشارہ کیا گیا۔ کیا قبر کے اندر کوئی آدمی ہمیشہ رہے گا؟ یہ جو قبریں ہیں، قبروں میں چلے گئے نا دنیا، وہ سوچ کے بتاؤ مجھے، ہمیشہ رہیں گے لوگ؟ ہمیشہ قبروں میں رہیں گے؟ اور بھائی تھوڑے سے عقل سے بھیجے سے کام لو، تمہیں پتہ چلے گا کہ نہیں، ہاں اربوں ہاں سال گزر جائے لیکن نہیں، آخر یہ اٹھا لیے جائیں گے۔ ہمیشگی نہیں ہے۔ ہمیشگی کدھر ہے؟ کل قیامت کے دن وہاں جو زندگی ملے گی وہ ہمیشہ کی زندگی ہے، وہ لا فانی زندگی، لا زوال زندگی، وہاں ہمیشگی آئے گی۔
نہ اس دنیا میں ہمیشگی ہے، نہ دنیا کے بعد مرنے کے بعد ہمیشگی ہے. ہمیشگی دوام جو ہے وہ قیامت کے دن حاصل ہوگا. کوئی جنتی ہو کوئی دوزخی ہو، دوام وہاں ہے. اس لیے اس کا مطلب یہ قبرستان نہیں ہے، یہ قبروں کے اندر پڑے مردے نہیں ہیں ہمیشہ، یہ نہیں ہمیشہ رہیں گے، یہ تو کبھی نہ کبھی اللہ ان کو اٹھائے گا. اس کے متعلق بڑی مشہور کتاب ہے ایک، فتح المنان اس کا نام ہے، تفسیر حقانی کے نام سے مشہور ہے. ابو عبدالحق محمد عبدالحق حقانی دہلوی کی یہ تفسیر بہت مشہور تفسیر ہے. یہ سر سید احمد خان کے ہم اثر تھے، بہت بڑے عالم تھے، بہت فاضل آدمی تھے. انہوں نے اس کا جو ترجمہ کیا ہے وہ کہتے ہیں صبح و شام سے خاص یہی دو وقت نہیں ہیں. یعنی صبح اور شام کا جو وقت ہم سمجھتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں یہ نہیں ہے، بلکہ دوام مراد ہے. یہ پورا فکر جا کے پڑھیے، دوام مراد ہے. اور دوام کہاں ہوگا؟ قیامت کو. نہ اس دنیا میں دوام ہے، ہمیشگی ہے، نہ قبروں میں ہمیشگی ہے. ہمیشگی کل قیامت کے دن ہے. قیامت کے دن کوئی جنت میں گیا یا جہنم میں گیا وہ ہمیشہ رہے گا. خالدین فیہا ابدا کا اعلان کیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے. اب رہ گئی یہ بات کہ یہ حدیثیں ہیں جن کے اندر اس آیت کا مفہوم تبدیل کر دیا گیا ہے. ان میں سے ایک عرض کر دیتا ہوں. یہ بڑی معروف و مشہور حدیث ہے اور کتابوں میں لکھی، تفسیروں میں لکھی علماء مفسرین نے. اس قرآن کی آیت کے تحت اس کا ترجمہ کر کے پیش کیے جاتے ہیں، مردے کو زندہ ثابت کر کے پھر یہ حدیث نقل کر دی. بخاری اور مسلم کے اندر یہ حدیث ہے، مسلم احمد میں بھی ہے. بخاری کے اندر جو حدیث ہے پہلے اس کو دیکھیے. اس حدیث کی سند جو ہے بخاری سے پڑھیے. حدثنا اسماعیل قال حدثني مالک عن نافع عن عبد الله بن عمر ان احدکم اذا مات عرض علیہ بالغداة والعشی ان کان من اہل الجنہ وان کان من اہل النار فیقال ھذا مقعدک حتی یبعثک اللہ عز وجل یوم القیامہ. یہ حدیث ہے. ترجمہ اس کا یہ ہے کہ ہم سے بیان کیا، امام بخاری کہتے ہیں ہم سے بیان کیا اسماعیل نے، وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے بیان کیا امام مالک نے. انہوں نے روایت کی ہے نافع سے. یہ جو بدلتا ہے نا لفظ، ان کی جگہ حدثنا کی جگہ ان آ گیا، تو اب اس کا ایک اور قانون ہے، وہ اب ٹائم نہیں ہے کہ میں بیان کروں. اس چیز کو آپ پڑھنا چاہیں تو میری کتاب کہ عذاب قبر حق میں پڑھیے اس آیت کو، اس کی پوری تفسیر لکھی میں نے کہا، اور یہ حدیثیں بھی نقل کی ہیں اور راویوں کا حال بھی بیان کیا. انہوں نے بیان کیا، مالک نے بیان کیا نافع سے، اور نافع نے بیان کیا نافع نے روایت کی عبداللہ بن عمر سے. اور عبداللہ بن عمر یہ نہیں کہتے کہ میں نے سنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں. کس طرح کرتے ہیں؟ یہ تو کہتے ہی نہیں کہ میں نے سنا ہے. سمے تو نہیں کہا، حدثنا نہیں کہا، حدثنی نہیں کہا، اخبارنا نہیں کہا، اخبارنی نہیں کہا. انا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احدکم، تم میں سے جب بھی کسی کو موت آتی ہے تو اس کے سامنے صبح اور شام پیش کیا جاتا ہے، اس کو پیش کیا جاتا ہے صبح شام. یعنی قبر کے اندر صبح شام ہوتی قبر کے اندر. کیا مردے کو پتا ہے سورج چڑھا ہے اور غروب ہو گیا؟ آخر کیا ہو گیا لوگوں کی عقل کو؟ تو جو شخص مر گیا اس کو پیش کیا جاتا ہے صبح شام. اگر وہ اہل جنت میں سے ہے تو جنت کے سامنے، اور اگر اہل جہنم میں سے ہے تو جہنم کے سامنے. پھر اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ ہے تیرا ٹھکانہ، جہاں تو نے اٹھ کر جانا ہے، جہاں تو نے اٹھ کر جانا ہے. اور حتیٰ کہ تجھے اللہ عز و جل اٹھائے گا دن قیامت کے. یہ روایت ہے.
اس روایت سے عذاب قبر ثابت کرتا ہے۔ لیکن بھائی کیا کریں، ہم نے تو نہیں لکھا، یہ تو محدثین لکھتے ہیں۔ محدثین کہتے ہیں، یحییٰ بن معین کہتے ہیں ضعیف العقل، یہ راوی اسماعیل بن ابی اویس جو ہے یہ امام مالک رحمہ اللہ کا بھانجا تھا، بہت جھوٹی روایتیں بیان کیا کرتا تھا، گھڑتا تھا، روایتیں بنایا کرتا تھا۔ امام یحییٰ بن معین کہتے ہیں ضعیف العقل ہے، اس کی عقل ماڑی ہے۔ امام نسائی کہتے ہیں یہ ضعیف ہے۔ امام ابو حاتم کہتے ہیں مغفل ہے، مغفل یعنی غفلت کا شکار ہے یہ شخص۔ ابن معین کہتے ہیں یہ باپ اور بیٹا دونوں حدیث چور تھے، لوگوں کی حدیثیں بیان کی ہوئی حدیثیں اپنے نام لگا کر بیان کر دیتے، اس کو حدیث چور کہتے ہیں۔ نذر بن سلمہ مروزی کہتے ہیں کذاب ہے، کذاب۔ ایک ہوتا ہے کاذب، جھوٹا، ایک ہوتا ہے کذاب، بہت ہی جھوٹا۔ سلمہ بن شبیب کہتے ہیں واضع الحدیث، یہ حدیثیں گھڑنے والا ہے، حدیثیں گھڑا کرتا تھا، بنوٹی حدیثیں بناتا۔ یہ تہذیب کا اس کا حال تہذیب جلد 1 صفحہ 291 پر پوری تفصیل سے بیان کیا گیا۔ اچھا یہ بھی سنیں، سعید بن قطان کہتے ہیں کہ یہ جھوٹ بولتا ہے، ضعیف العقل ہے۔ اب یہ جو کہتے ہیں کہ حدیث موضوع، جس کو ہم اگر ترجمہ کریں تو اس کا معنی ہوتا ہے من گڑت موضوع، اس کی شناخت کیا ہے، کس طرح معلوم کیا جائے کہ یہ حدیث من گڑت ہے؟ اس کے بارے میں سعودی عرب کے ایک بہت بڑے عالم ہیں، ان کی کتاب ہے تفسیر مصطلح الحدیث، مدینہ یونیورسٹی کے نصاب میں لگی ہوئی ہے یہ کتاب۔ اب اندازہ کرو کہ کیا کچھ لوگ یہ پڑھ کے آتے ہیں اور پھر کرتے کیا ہیں، اندازہ کرو۔ وہ اس میں لکھتے ہیں کہ الموضوع، من گڑت حدیث کون سی ہوتی، اس کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ اذا کانا سبب التان، پھر راوی حاصل کسب علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسمى الموضوع، من گھڑت حدیث وہ ہوتی ہے جس کی سند میں ایک ایسا راوی پایا جائے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جھوٹ بول کر ایک حدیث گھڑ دے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لگا دے، تو ایسی سند کو، ایسی حدیث کو موضوع کہتے ہیں۔ کتاب کا میں نے حوالہ عرض کر دیا۔ اور اسی حدیث کو امام مسلم نے بھی روایت کی ہے۔ امام مسلم کی جو روایت ہے اس میں عبد الرزاق بن حمام ہے، عبد الرزاق بن حمام یہ ایسا شخص تھا، اس کی بڑی مشہور کتاب ہے کہ مسند عبد الرزاق، مصنف عبد الرزاق۔ کتابیں پڑھے، ان کے حالات پڑھے، اسی میزان الاعتدال میں اور تہذیب میں، تو یہ صحابہ کرام کو نعوذ باللہ گالیاں بکتا تھا، رافضی قسم کا کٹر شیعہ تھا۔ محدث کہتے ہیں یہ کذاب ہے، کذاب۔ اور عبد العظیم محدث کہتے ہیں قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس سے تو باقی کذاب سچ ہے، یہ اتنا بڑا جھوٹا آدمی تھا۔ یہ ہیں وہ روایات جو لوگوں نے بیان کر کے اس آیت کی تفسیر بدلی، اس کا مفہوم بدل دیا۔ میں نے اس کی مثالیں آپ کے سامنے عرض کر دی ہیں۔ اٹھو، قرآن پڑھو اور سمجھنے کی کوشش کرو، محنت کرو، محنت، دین اپنا بچاؤ، اپنا عقیدہ درست کرو۔ یہ مشرکانہ عقیدہ ہے، آدمی مر کے نہیں مرتا، غلط بات ہے یہ کہ آدمی مر کے نہیں مرتا، تجربے کے خلاف ہے، مشاہدے کے خلاف ہے، قرآن مجید کے خلاف ہے یہ بات، اسلامی عقیدے کے خلاف ہے۔ اسلامی عقیدہ یہ ہے کہ انسان مرے گا، اس دنیا میں مرے گا اور پھر مردے کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن زندہ کرے گا، یہ ہے اسلامی عقیدہ۔ قیامت اس کو کہتے ہیں، آخرت کا عقیدہ اس کا نام ہے۔ یہ عقیدہ رکھنا کہ قیامت کے دن اللہ مردوں کو زندہ کرے گا، پھر اس کے حساب لے گا، یہ ہے اسلامی عقیدہ۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔